اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پاس سورہ المائدہ ہے اور سورہ المائدہ کی آج ہم آیت نمبر 8 اور 9 اور 10 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ترجمہ یہ ہے، اصل میں ان کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا، اس کو میں ملا کے اب پڑھوں گا دوبارہ ترجمہ، اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جب کہ تم نے اقرار کیا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ اے ایمان والو، عدل کے علم بردار بنو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو کیونکہ یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں سورہ المائدہ کی، یہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہ جو دین کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر دین کو پہنچانے کی، خود سمجھنے کی، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ذمہ پر، پوری دنیا کو۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں امت بنایا نبی علیہ السلام کی، تو اس سے پہلے میں نے ایک بہت بڑی امت تھی یہودیوں کی، ان کو بھی کسی زمانے میں نے یہ ذمہ داری دی تھی، پھر انہوں نے اس ذمہ داری سے روگردانیاں کی، اپنے نشوں میں، اپنی دنیا بنانے میں اور دنیا کی لذتوں میں وہ گم ہو گئے۔ انہوں نے میری پھر کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی، میں نے وہ ذمہ داری ان سے لے کے ساری اس عہدے سے ان کو ڈسمس کر دیا، اور تمہارے ذمہ یہ ذمہ داری دے دی کہ دین اب تم پہنچاؤ۔ ان کو تو میں نے صدیاں جو ہے ان کو اللہ پاک نے کیا کیا، تقریباً اللہ پاک نے انہیں 2500-3000 سال آزمایا، 2500-3000 سال، ایک دن نہیں آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک دن پہلے تک وہ ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ جس دن سرکار نبی بنا دیے گئے ہیں اس دن وہ ذمہ داری اللہ لے لی واپس، اور ذمہ داری واپس لینے کی وجہ بھی اللہ نے اپنی ناراضی بتائی ہے۔ خوشی نہیں کیا مجھے، ایک دن بھی وہ کام نہیں کیا جو میں نے کہا کرو، ایک دن بھی ڈھنگ سے تم لوگ نہیں چلے، جو میں نے اپنے وعدے تم نے مجھ سے لیے تھے کچھ کہ تم ہمارے ساتھ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، مددیں کرنا، فرشتے بھیجنا، منصلوے اتارنا، ہمیں دشمنوں سے نجات عطا کرنا، میں نے کیا؟ اس کے جواب میں تم نے کیا کیا؟ یہ سوال تھا ان کو۔ یہ سوال ہر آقا کا اپنے نوکر سے ہوتا ہے، اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کسی کو کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں نا، اس کے بعد آپ اس سے پوچھتے ضرور ہیں کہ تم نے جواب میں کیا کیا۔ آپ اگر اپنے گھر کے چوکیدار کو کھانا، دانا، کپڑا، جوتا، ہر چیز دیتے ہیں، اور وہ اگر آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کرتا، بندوق کا استعمال جانتے ہوئے نہیں کرتا، ہتھیاروں کا استعمال اور دشمن آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی گھر والوں کی عزتیں بھی لوٹ کے لے جائے اور مال بھی لوٹ کے لے جائے اور گھر بھی تباہ کر جائے، تو وہ چوکیدار 50 چوکیدار دروازے کے اوپر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ مجھے بتائیں۔ 2 بندے آئیں اور وہ 50 چوکیدار اپنے مزے میں سو رہے ہوں اور آپ کا گھر بار لوٹ کے لے جائیں، تو آپ نے کرنا کیا ان چوکیداروں کو؟ مجھے بتائیں نا۔ آپ پھر ان کو گولیاں ماریں گے، باقیوں کو تو، چوروں کو تو بعد میں ڈھونڈیں گے نا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ دین دیا تھا ان کو،
اور اس دین کو حق اور عدل، اس دین کے اندر دو چیزیں ہیں، حق اور عدل، سچا بھی ہے اور دین میں انصاف بھی ہے۔ کسی کا حق نہیں مارا میں نے یہ دین دے کے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ماں کا حق مر گیا، اس میں ابے کا حق کا ذکر نہیں ہے، اس میں بیٹے کے حق کا ذکر نہیں ہے، اس میں بیوی کے حق کا ذکر نہیں ہے، اس میں میرے حق کا ذکر نہیں، اس میں تیرے حق کا ذکر نہیں ہے۔ اس کائنات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے حق کا میں نے اس کتاب میں ذکر نہ کر دیا۔ یہ عہد لیا تھا میں نے یہودیوں سے، اب یہ عہد میں نے تم سے لے رہا ہوں کہ تم اس دین کو یہ کہہ کر کے سمینا و اطانا، ہم تیرا دین لیں گے اور اس کو پھیلائیں گے۔ اس کے بعد پھر تم اگر لوگ اس دین کو نہیں پھیلاتے اور وہ جو وعدہ کیا پورا نہیں کرتے تو تم کیا جانتے ہو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے اس کو نہ نبھانے کے بعد پھر تم چھوڑ دیے جاؤ گے، میں یہ کام نہیں ہونا۔ تو اللہ پاک نے اس کے اندر یہ ایک بات بتائی۔ اگلا پھر جب ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جو مرحلہ سب سے پہلے پیش آتا ہے وہ بہت بڑا مرحلہ پیش آیا اور آتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کو بھی پیش آیا جن کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری پہلے دی تھی۔ مرحلہ یہ پیش آیا دشمنی کا مرحلہ۔ ظاہر ہے اہل ایمان اور اہل کفر آپس میں دوست نہیں ہو سکتے کسی صورت میں، ہم ان کو دوست نہیں بنا سکتے، کوئی بھی موقع نہیں آئے گا جہاں آپ ان کو دوست بنائیں گے۔ عقیدے پر نو کمپرومائز، نو مفاہمت۔ وہ تو آپ کا بیٹا اگر کافر ہے تو آپ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، بیوی کافر ہے آپ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، بیٹی کافر ہے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ساتھ کا جنا ہوا بھائی کافر ہے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ماں جنا جس نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں، جس باپ نے تمہیں پالا اس پر عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ حسن سلوک کریں دنیاوی طور پر، آپ کہتے ہیں ان کو کھانا کپڑا دانا یہ جوتا ووتا لے کر دو، کافر ہے اللہ کب منع کرتا ہے، لیکن عقیدے پر کمپرومائز نہیں ہے۔ بجی جب باپ اور اہل خاندان اور آپ کے خون کے رشتے آپ کے مقابلے میں عقیدہ لے کر آئیں گے تو آپ اس کے عقیدے کو نفرت کے اظہار کے ساتھ واپس کریں گے کہ میں آپ کے عقیدے پر نہیں، انی بری مما، میں بری ہوں بھائی، بیزار ہوں۔ بری کہتے ہیں ہو جانا کسی شے سے، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں کہ میں بیزار ہوں تمہارے سے، نفرت ہے مجھے اس شرک سے۔ اگر آپ کہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو، کچھ میں بھی کھا لوں اور کچھ یہ بھی کر لیں، یہ نہیں ہونا قرآن جی نے۔ ذمہ داری جس وقت پوری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت سب سے پہلی کام جو چیز آتی ہے وہ تبرہ آتا ہے۔ تبرہ گالیاں دینے کو نہیں کہتے جو یہودیوں نے انہوں نے شیعوں نے بنا لیا۔ تبرہ اور ولا دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، یہ دین کی جڑ ہیں، اس موضوع پہ کبھی بولیں گے، بات کریں گے۔ تبرہ اور ولا کیا ہوتی ہے؟ تبرہ یہ ہوتا ہے کہ ہر اس شے سے بیزاری جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے، وہ بیزاری ہو جائے گی آپ کی ساری اس سے۔ اور ولا ہے کہ ہر اس شے سے پیار جو اللہ کے نزدیک کر دینے والی چیز ہو، اس سے آپ کا پیار ہو جائے گا۔ اب اس میں رنگ نسل قوم زبان کسی شے کا کوئی دخل نہیں، چھوٹے بڑے کا کوئی دخل نہیں، امیر غریب کا کوئی دخل نہیں ہے، کالے نیلے پیلے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بلال نے قبول کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آ گیا۔ ابو لہب کا چہرہ دہکتا تھا، خوبصورتی کی انتہا تھی ابو لہب کے چہرے پر، تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کے پرے ہٹا دیا گیا۔ نبی کے خون کا رشتہ ہے، اس سے نبی کے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پرے کر دے، پیغمبر ہٹائیے ان کو اپنے سے پرے، پیغمبر نے ہٹا کے دکھا دیا۔ اور گلے لگائیے ان کو جو آپ کو قبول کرتے ہیں، وہ حبشے کا بلال ہو، روم کا صہیب ہو اور ایران کا سلیمان فارسی ہو، ان کو گلے سے لگا لیجئے۔ زبانیں بھی اپنی نہیں ہیں، فارسی اور زبان ہے، روم کی زبان اور ہے، زبانیں بھی اپنی نہیں، یہ ولا اور تبرہ ہے۔ ایسے موقع پر جب دین پھیلا رہا ہے آدمی، اس وقت میں بھی جذبات کو قابو رکھنے کا حکم اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ یہ تم دین لے لو اور اس کو پھیلاؤ۔ بعد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دین آیا تو ان کو یہ رنج اور غصہ آیا کہ ہم تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے اور نبی بھی ہم میں سے ہی آنا چاہیے تھا آخری،
تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آ گیا؟ اللہ نے فرمایا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے تجھے اس بنا پہ نہیں جھٹلایا کہ ان کو تیرے اندر نشانیاں نظر نہیں آئی، نشانیوں کا تو یہ عالم ہے، یعرفون کما ابنائے، یہ تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے پتروں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کے بارے میں دھوکا ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں دھوکا ہو گیا، اللہ نے فرمایا حد ہو گئی، اس طرح پہچانتے نبی پیارے تجھ کو جس طرح کے نشانی ایک ایک پتہ ہے، ان کو بتایا۔ اور یہ مدینے میں خیبر میں رہے بھی اس لیے ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کرنے آئے، انہوں نے ادھر آ کے بتا دیا ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی آنا ہے۔ انہوں نے ادھر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی آپ جائیں، باقی قبیلے ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم حضور کا انتظار کریں گے۔ آپ ذرا سوچیں یہ یہودی مکے مدینے کیا لینے آئے ہیں فلسطین سے، کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ سوال نہیں، نہ مولوی سوچتے، نہ ہم سوچیں، نہ باتیں کرتے، ٹھکر لا کے کوٹ کے لاتا ہوں، کھولتا ہی نہیں، سارے کہتے تو کھول، کھلتا ہی نہیں، کسی سوچیں نہیں یہ ہوئی۔ وہ ادھر ہی بیٹھ گئے، ادھر ہی کھیت بنا لیے، ادھر محنتیں کی، مزدوریاں کی، ادھر ہی اپنی محل ماڑیاں بنا لی، ادھر ہی کاروبار کر لیے، کس کے چکر میں؟ نبی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور جب نبی آئے تو نبی کی مخالفت شروع کر دی، کس نسلی تعصب میں دشمنی پال لی۔ اللہ نے کہا دشمنی کی بنا پر نبی انہوں نے اپنا دین بھی برباد کر لیا اور اوروں کا بھی یہ کرتے پھرتے ہیں۔ اے اہل ایمان، کل یہ نہ ہو کہ تم بھی دین پھیلا رہے ہو اور تم بھی کسی قوم کی دشمنی میں اس قدر اندھے ہو جاؤ کہ حق اور انصاف کا ترازو ہی ہاتھ سے چھوڑ جاؤ۔ حق اور انصاف کا، یعنی اتنی محبت رسول غالب آ جائے کہ مقدمہ چلنے سے پہلے بندہ مار دو۔ اللہ نے کہا جذبات روکنے، بیٹھ کر بات ہوگی، انصاف پر ہوگی، دلیل پر ہوگی، کوئی دعوے ہوں گے، کوئی باتیں ہوں گی، کوئی بیان چلیں گے، پھر بات نکھر کر سامنے آئے گی کس چیز پر تم نے کرنے ہیں۔ یہ اندھا پان نہیں دکھانا۔ آپ دیکھیں ذمہ داری کتنی بڑی ہے، کافروں سے دشمنیاں چل رہی ہیں، اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ لا یجرمنکم شیطان، یہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا۔ شیطان نے سب سے پہلے راہ حق سے گمراہ کرنے کے لیے پہلا کام یہ کیا ہے کہ کسی بھی قوم کی دشمنی میں بندے کو اندھا کر کے انصاف کی راہ سے ہٹا دیا۔ بعض اوقات دشمنی اخیر کی ہوتی، دشمنی حضور کی اکرمہ سے بھی تھی، اکرمہ ابن ابی جہل سے۔ سرکار نے فرمایا کعبے کے پردے کے پیچھے وہ اڑا دینا ہے، بندہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ پیسہ لگاتا ہی وہ تھا۔ ابو سفیان اور ابو جہل کی اولاد دولت بہت لگاتے تھے حضور کے خلاف، نوٹ ہی نوٹ، خرچہ کرو جی، تلواریں لینی، نیزے لینے، گھوڑے لینے، بندے ہم لائیں گے، ان کا بندے لے آؤ، تلواریں، نیزے، گھوڑے ادھر پڑے، رسول کے مقابلے میں جانا ہے۔ باپ نے بھی رسول کے مقابلے میں بدر لڑی اور فتح مکہ والے دن بھی اب رہا نہیں، حضور کہتا میں حضور کی شکل بھی نہیں دیکھنی، بھاگ گیا مکے۔ وہ تو بیوی گئی جا کے کیسی طرح کی سے، اس کو ساحل سمندر سے وہاں سے ادھر سے بہت لمبا چوڑا واقعہ، ایمان اصول۔ پھر اس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، نظر بھر کے نہیں اس نے اکرمہ نے دیکھا۔ دشمنی میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن نبی دشمنی میں اندھا نہیں پھر ہوا۔ نبی نے حکم تو دے دیا، بیوی سامنے آ گئی، اس نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، بندہ آپ کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے، جائے گا مجھے پتا ہے، میں لے آؤں گی، میری بات سنیں۔ حضور کہتے ہیں عورت ذات ہے، اس کو کیا پتا، عورت ذات کو کیا پتا۔ اور حضور کی جو دادی تھی حضرت عاتقہ، ان کا خاندان تھا، ایک طرف سے حضور کا یہ نام کا بھی لگتا تھا ابو جہل، لڑکی ان کی تھی نا، وہ نکاح میں آئی تھی، حضرت عبد المطلب کے نکاح میں آئی تھی۔ تو یہ تین جو تھے، عباس، عبد المطلب اور عبداللہ، اور یہ جو ہے حضرت زبیر، یہ سارے ان کا نام کا وہی تھا، بنو مخزوم ہی تھا، چودھریوں کا خاندان تھا، بڑے امیروں سے آئی تھی وہ سارے۔ تو وہ ابو جہل بھی ادھر سے ایک طرح سے رشتہ داری تھی۔ تو اس نے کہا جی یہ آپ نے دشمنی کو روک دیا بھائی۔
نبی کو فکر ہو گئی کہ میری دشمنی، دین کی دشمنی کی بنا پر، سختی کرنے کی بنا پر ایک بندہ اگر جنت سے محروم ہو گیا تو کتنا کام خراب ہو جانا ہے۔ ایک بندہ محروم صرف میری سختیاں کرنے کی بنا پر۔ سرکار نے ادھر ہی اپنے آپ کو روک لیا۔ وہ جو اس کے باپ کٹھا کر کر کے بندے لے کر آتا تھا، کٹھے کر کر کے، چین نہ مکے لینے دیا اس نے، نہ مدینے چین لینے دیا۔ نبی پاک کی دشمنی میں آخری وقت تک اندر، اس کا پتر بھی جاتے ہوئے پتر کو نصیحت کر کے چھڑنا نہیں گل، اس نے کہا بجے چھوڑیں گے نہیں۔ عرب جو تھے وہ کہتے تھے ہر شے معاف ہو سکتی پر آباء و اجداد کی کہی ہوئی بات جو ہے نا وہ نہیں معاف ہو سکتی۔ وہ 7 صدیاں پہلے بھی جو ہوئی نا وہ چلتی رہنی۔ چودھری 600 برس جنگیں لڑی انہوں نے صرف گھوڑا بڑھانے پہ، کہ تم نے گھوڑا اس وقت میرے پردادے کے پردادے کے پردادے کے پردادے کے پردادا جو تھا نا اس کا گھوڑا تم نے میرے دادے کے گھوڑے سے آگے کیوں تمہارے پردادے کے پردادے کے پردادے نے آگے بڑھایا؟ وہ شرط کیوں جیتی تھی؟ ویر لیتے تھے، پورا سے ہڑتے تھے ویر کو، کہتے تھے یہ بات کر کے چھوڑنی اور بتانا ہے۔ مزے والی چیز، بڑی مزے کی ہے یہ، اس سے ذرا غیرت زندہ رہتی ہے۔ ابو جیل کی روح ہی لے آئے یہ قوم، اللہ کرے وہی آ جائے تو بہت خوش ہے۔ وہ ابو بکر صدیق تا ہونا ہی نہیں اپنے، ابو جیل کو ہی لے آؤ دوبارہ، وہی وڑ جائے تو غیرت آ جائے قوم کو کہ یار ہمارے یہودیوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، خلافت تباہ کر دی، یہ بندے کو غیرت ہی آ جائے، غیرت ہی کہیں نہیں۔ تو دشمنی اس نے، اللہ نے فرمایا کہ دشمنی پوری لی۔ دشمن کا کتنا غلط سے غلط رویہ ہو، دوست اور دشمنوں کے لیے ترازو ایک ہی رکھنا ہے۔ اللہ نے بانٹ ایک رہیں گے ساری زندگی، یاروں کے لیے بانٹ اور اپنوں کے لیے بانٹ اور غیروں کے لیے، اور اللہ نے کہا یہ تکڑی نہیں، تکڑی ایک ہے، کیونکہ اسلام تلنے والی چیز ہے۔ یہ تولنا، یہ تکڑی، یہ ترازو نہ اس دنیا میں ختم ہونی ہے نہ آخرت میں ختم، ادھر بھی ترازو ہی لگنا ہے، ادھر بھی اعمال ڈالی جانے ہیں، اپنے اٹھا کے خود ہی رکھی جاؤ اس کے اندر، فرشتے نہیں لگانے۔ میاں صاحب لا رہے ہیں، آپ اپنے اعمال ڈال رہے ہیں، اب بھی تولی جاؤ، فیصلہ ہوئی۔ اسٹینڈر ہے، جیسے آپ ادھر کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹک 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 ڈیجیٹل پہ، وہ ادھر کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے 999 بڑی دماغ کام کر رہا ہے، چوئی گن کے دیکھی میں نے 900 ہے جی۔ اللہ نے فرمایا تل جانے ایسے، پورا تلے نام، اپنا اپنا نامہ مالک پکڑ کے پریشان حال۔ اب انسان کے میرے لیے ہے کر کیا لیا یار میں نے، یہ میں نے کیا، اللہ میں ہاتھوں کو کاٹے گا، ہاتھوں کو کاٹے گا کہ انہوں نے کرائے سارے کام، یہی تماشا کرتے رہے۔ یہاں فرمایا جب دین پھیلانے پر تم آؤ تو دشمنی میں اندھے نہ ہو جاؤ، یہ نہ ہے کل یہودیوں کے بچے تمہارے سامنے آئیں تم ان کو بھی قتل کر دو، تم عیسائیوں کو بھی قتل نہیں، کیوں مارنا؟ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا جہاد میں جو سامنے آیا اس سے لڑنا ہے، دنیا میں یہ واحد جہاد ہوا ہے، ورنہ مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام ایک کتاب لکھی، جب اپنی مولانا محمد علی جوہر نے تقریر کی، کوئی لڑکا اٹھے اور الجہاد فی کوئی ایسی کتاب جہاد پر لکھے، کافروں کو بتا دے جہاد کیا ہوتا ہے۔ مودودی صاحب 22 سال کے تھے، ان کے دماغ میں آیا میں ہی کیوں نہ لڑکا بن جاؤں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نا، ایک بھوپال شہر ہے مسلمانوں کا جہاں سے وہابیت چلی ہے، نواب صدیق حسن صاحب، نواب صدیق حسن کی کسی کہانی سناؤں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ نواب اور کام ایک ہی، بس ایک ہی کام، صبح دوپہر شام دن رات، کام ایک ہی، کیا؟ پوری دنیا سے کتابیں حدیث کی منگا منگا کے جو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، جو کتابوں میں لوگ پڑھتے تھے نا، منگا کے بنوا کے ان کی کتابتیں کرا کے اچھے اچھے سیٹ بنوا کے اس کو پورے ہندوستان میں ہر وقت بانٹتے رہنا، یہی کام تھا۔ نوابی یہی کی اس نے، نوابی ہتھے آئی اس کے اور طریقے سے، وہ بھی کبھی کہانی سناؤں گا کہ نواب تھا نہیں، بن کیسے گیا، اچانک ہی بن گیا، قدرت نے نواب بنا دیا اس کو، نواب کا نوکر تھا، نواب کی نوکری میں آیا تو نواب بن گیا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب جو ہے نا، ان کا ذکر خیر بھی کسی نے سنانا ہے، یہ جو تم اہل حدیث بنے پھرتے ہو نا، یہ نواب صاحب کے قدموں کی خاک ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، نواب جی نہ ہوتے تو آپ بھی یہاں نہ ہوتے،
یہ جتنے ترجمے کرائے ہیں آپ کو، جو آج بخاری مسلم کے ترجمے، یہ قرآن مجید کے 150 سال پہلے اس نے تم لوگوں کو، دنیا میں واحد مسلک اہل حدیث ہے جس کو اس نے اپ ڈیٹ کیا ہے، 150 سال پہلے آنے والا وقت سوچ لیا. ورنہ حنفی جس طرح غالب تھے اس ملک کے اندر، وہ تو بول نہیں دیتے تھے. 150 سال پہلے اس نے سوچ لیا کہ یہ کام کرنا چاہیے. نواب صاحب نے، جیسے میں 150 سال 300 400 سال کے بعد کے حالات دیکھ رہا ہوں کہ 1835 میں جو ہماری ان کی جنگ ہونی، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ روٹی کھائے تو سو گئے، سویرے کی کرنا ہے، اس وقت کا سوچے کیا کرتے. نواب صاحب نے اس وقت ان کو یہ کہا. اللہ نے فرمایا اس قرآن مجید کے اندر کہ یہ جو جنگ ہے، جب اس کے اندر تمہاری دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہو تم لوگ، تو پھر تم قوموں کی قومیں تباہ کر کر. یہودیوں، وہ بھوپال لائبریری کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بند کر لیا. 6 مہینے تک چنے ہی کھاتے رہے. کیا کھاتے رہے؟ چنے کھاتے رہے. یہ بنے ہوئے چنے رکھ لیے اور کتاب نکل کے پھر باہر آئے تو الجہاد فی الاسلام ایسی کتاب علامہ اقبال نے پڑھی تو اس نے کہا عربی، انگریزی، اردو میں کبھی بھی اس طرح کی اعلیٰ ترین جہاد پر کوئی کتاب لکھی نہیں ہے. بلکہ ایک مرزئی آیا، اس نے آ کے علامہ صاحب سے کہا آپ کیوں مرزے کے خلاف ہیں؟ علامہ صاحب نے کہا تو پڑھا لکھا بندہ ہے، تجھ سے کوئی بات کرنے کا مزہ بھی. اندر گئے، انہوں نے الجہاد فی الاسلام لا کے اس کو دے دی. 8 دن بعد بندہ آیا، وہ توبہ کر گیا. اس نے کہا جی میں مرزے پہ 100 لعنت بھیجتا ہوں. انہوں نے کہا تیرا مرزا کہتا ہے کہ چھوڑ دو دوست اب جہاد اور قتال، ہیں ملکہ برطانیہ کے خلاف کوئی جہاد نہیں کرنا. تو وہ بھوپال لائبریری کے اندر مولانا نے اس کے اندر لکھا، اس میں لکھا انہوں نے پھر کہ اسلام اندھا نہیں ہے. جب اسلام کا مجاہد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر چلتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن مجید ہوتا ہے. یہ قرآن تلوار کی حفاظت کرتا ہے کہ غلط نہ چل جائیں، اور وہ تلوار اس قرآن مجید کی حفاظت کرتی ہے کہ جس نے اس کی بے عزتی کی وہ بچے گا بھی نہیں. تلوار اور یہ قرآن، یہ توام ہے. لفظ کیا ہے؟ توام، جسے آپ اردو زبان میں لفظ بولتے جڑواں بچہ پیدا ہونا. جو جڑواں بچے ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں توام کہتے ہیں کہ یہ دونوں توام ہیں. ہم کہتے ہیں جوڑے ہیں، وہ عربی کہتے ہیں توام، جوڑے. یہ جوڑے ہیں، یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے. قیامت کی دن سویر تک نہیں الگ ہونے، یہ نہیں الگ ہونے، یہ کٹھے چلنے. جدھر یہ الگ ہو جائیں گے اس دن سمجھ لیں آپ ادھر دین برباد ہو جائے گا. جس دن یہ کیلی کتاب رہ جائے گی اس دن آپ کے اندر سے صوفیہ کا گروہ آ جائے گا. اللہ ختم. اس کے بعد پھر اللہ کدھر؟ وہ پھر گھر جاؤ، اپنی شیرینی کھاؤ، نہاری کھاؤ، ختم دلاؤ، باندھ جناب ویٹا بریڈ والے وہ کھاؤ، ہاں جی موجیں کرو جناب، سویرے شیریں حلوہ یہ وہ کھاؤ پیو، اللہ ہوتے کانوں جاؤ. اچھا جس دن یہ اکیلی تلوار چلے گی تو اس دن کون ہوگا؟ اس دن داعش پیدا ہوں گے اور ٹی ٹی پی پیدا ہوگی، پاکستان کی طالبان کے جو مظلوموں بچوں کو جہاں دیکھیں گے ادھر قتل کر جائیں گے. بوکو حرام جیسے جنم لیں گے، داعش جیسے کہ اپنوں کو قتل کرتے جا رہے ہیں. یہ ہو جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یجرمنکم، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. سنو ایمان والو، خدا کے دین کو قائم کر کے تم رکھ دو، اور اس طرح کہ دنیا کے اندر تم بطور شہداء یعنی شہادت یعنی گواہیاں دینے والے اللہ پر ہو کہ ہاں اللہ ہی تو ہے، ہم گواہ ہیں، اللہ ہی تو ایک ہے. اس کے دین کو قائم کرو. لیکن وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو اس انصاف کو قائم کرتے ہوئے، اس اسلام کے نفاذ کو قائم کرتے ہوئے کوئی قوم تمہارے پاؤں تلے بے انصافی کی وجہ سے روندی نہ چلی جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کا قیامت کے دن میں ان کی طرف سے خود وکیل بنوں گا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، یہ غیر مسلم جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، جن کو آپ ذمی کہتے ہیں، گارنٹیڈ اس کا ترجمہ انگریزی میں ہے،
کہ آپ ان کو کہتے آپ رہیں امن سے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر آپ لوگ دیکھیں کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی کے درمیان تنازع چل پڑا ہے تو عیسائی حق پر ہے، پر مسلمان ہے یار، اس کا ساتھ دینا ہے تو آپ عیسائی کو اڑا دو۔ اس کا جس نے حق کھایا اللہ نے فرمایا روے عیسائی جہنم میں لگ بھیجوں گا، پر تم لوگوں سے میں نے حساب لینا کہ تم نے میرا نام لے کر اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ اللہ کا نام برتنا بہت مہنگا پڑ جانا ہے اس امت کو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں کہہ کے، سمجھ گئے نا؟ آپ مسلمان ہیں، لیکن اگر اللہ کا نام لے کر غلط کام کریں گے غلط بات ہے۔ پیٹی باندھی ہے، پستول ہے، وردی ساری پہنی ہوئی ہے، پولیس کا نام لے کر آپ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارتے پھریں، یہ بات نہیں بننی۔ میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا دوں، کام خراب ہو جانا قیامت کے دن۔ اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، سنو دشمن کی دشمنی میں اندھے نہیں ہونا، بلکہ تم نے وہاں کیا کرنا ہے، اپنے تقوی جو تمام دین و شریعت کی روح ہر اور اہل ایمان کے ہر قول اور فعل کی کسوٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے تمہیں۔ آج کیا ہے، کافروں کے ساتھ جو کافر ہیں، یعنی ان کے کفر کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفر ہے اور کفر کے ہوتے ہوئے بھی عدل کرنا ہے۔ اللہ کا انکار، شرک کا اقرار، رسول کا انکار، آخرت کا انکار۔ تو جو آپ نے فرقے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو بے عدلی اور بے انصافی آپ کرتے ہیں، یہ آپ نے کہاں پر جانا ہے؟ کافروں کے ساتھ کہا گیا کہ عدل کرو، جب فرقے بنتے ہیں تو آپ عدل نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام، تقریریں، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ فلانا ہے، وہ گستاخ ہے، مجھے تو یہ نہیں اچھا لگتا۔ اللہ کہتا کیا بے انصافی، کافروں کے کفر کے ہوتے ہوئے عدل کا حکم ہو گیا۔ نقطے کی بات جو سمجھنے کی ہے، تو جو آپس کی لڑائیاں مسلمانوں کی، وہاں پر کوئی ہے انصاف کی بات؟ یہ فرقہ بندی ہیں، یہ جو ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اقبال نے لکھا تھا دنیا کے اندر قومیں ان باتوں سے کہتا ترقی کرتی ہیں، ہاں جی، فلانا وہ مشرک ہے، فلانا ایسا ہے، اور میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ کھا نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا۔ کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے۔ یہ جو نماز نہیں ہوتی جی اس کے پیچھے، ہاں جی، مفتی منیب الرحمان جیسے سے بھی پوچھتے ہیں وہ آپ مکے میں نماز کیوں پڑھتے ہیں اس طرح سے؟ کہ مجبوری ہے جی، کیا کریں، اللہ اکبر کبیرہ، مجبوری ہے جی۔ جب ریاست کا ایک فرقہ بن جاتا ہے تو ریاست اس مذہب کو سامنے لاتی ہے تو ہمیں مجبوراً پھر وہ ماننا پڑتا ہے۔ کیا مطلب، دل نہیں چاہتا، گرنتھ پڑھتا ہے وہ ہے، گیتا سنا رہا ہے آپ کو، مولوی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، وضو کر کے آیا ہے، قبلہ رخ ہے، رسول خدا کے روضے کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ویسے ان سے کہیں نا، وہ کہتے جی یہ جو دنیا چل رہی نا، ایک غوث ہوتا ہے، پھر ایک قطب ہوتا ہے، پھر اس کے 4 ابدال، اس کے ابدال ہوتے ہیں، پھر اوتاد ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں انہوں نے، ہاں جی، ان کی مرضی کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ یہ شرک کی کہانیاں سناتے ہیں، آگے بڑا لمبا چوڑا سسٹم ہے ان کا، پولیس، ڈی ایس پی، ایس پی جس طرح نہیں لگے ہوتے، اس طرح انہوں نے بڑا نظام بنایا۔ میں کیا محرر تھلے بڑا سسٹم ہے۔ ایک درمیان میں سنا دوں، کہتے دلی میں کسی زمانے میں بڑی افراتفری پھیل گئی، پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ ایک بندہ ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی دلی کے اندر بڑا کام خراب ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا کس طرح نظام سیٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کام بہت خراب ہے، دلی کا قطب ٹھیک نہیں ہے، وہ نرم ہے۔ انہوں نے کہا وہ کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تم گھنٹہ گھر کے پاس جانا، وہ دلی کے قطب نے وہاں پر نا کھیر کی پلیٹ لگائی ہوئی ہے، وہ اور جانا اور پلیٹ بار بار تھوڑی چکھنا، چکھنے کے بعد چھوڑ دینا، پھر چکھنا نہیں مانگنا، پھر پیسے دیے وغیرہ۔ وہ گیا وہاں پہ، السلام علیکم بزرگوں، وعلیکم السلام، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بندوں کو ملتی ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، ولایتیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو کہتے وہ گیا ادھر، اس نے کہا بزرگوں ایک پلیٹ دو، پلیٹ لی، پھر دوسری، وہ نہیں یہ نہیں اچھی، اور دوسری بنا دو، دوسری کھائی، تیسری کہتا ہے بزرگوں کوئی کھیر کی پلیٹ اچھی نہیں ہے، اور وراکی پیسے دیے بغیر آ گئے۔ کوئی 1.5 سال کے بعد وہ نظام بڑا ہو گیا، کوئی کوتوال اچھا آ گیا تھا، انہوں نے بزرگوں نظام بڑا سیٹ، کہتے کتب بڑا ڈاڈا آ گیا،
ان کا اچھا جی. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جہاں وہ کھیر کی پلیٹ لگاتا تھا وہ تو فوت ہو گئے ہیں, ان کی جگہ پہ دوسرے کتب آ گئے, آج کل شربت لگاتے, ذرا جانا یہی کام کرنا ہے آپس میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا, جا سلام بزرگ کو سلام علیکم. انہوں نے کہا شربت پلائیے جناب. انہوں نے کہا کٹ ٹکا, ٹکا نکال. ٹکا چلتا تھا زمانے میں. اس نے کہا جناب بزرگوں شربت سے کھانے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا ٹکا نکال. ان کو چیک تک کراؤ, بول دے کہ مارا تھپڑ ایک اس کے. کہا سارے کھیر والے سمجھے ہیں, تھپڑ کھا کے سمجھ آ گیا کتب. اچھا جے اس طرح ہی کتب لگے ہوئے ہیں تے پھر جے مکے مدینے جڑے کتب لگائے ہیں انہوں نے مرضی تو بغیر لگ گئے. ذرا سوچنے کی باتیں ہیں, ہم بھی پکڑ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ جو ادھر لگائے ہوئے ہیں مکے مدینے میں وہ آپ کے کتب اور غوث کی اجازت کے بغیر لگ گئے ہیں یا ان کی اجازت سے لگے ہیں سرکار کے روضے پہ بیٹھے؟ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی. وہابی کہتے ہیں سنیوں کے پیچھے نہیں ہوتی, سنی کہتے ہیں وہابیوں کے پیچھے نہیں ہوتی, ان دونوں کی شیعوں کے پیچھے نہیں ہوتی, شیعوں کی ان دونوں کے پیچھے نہیں ہوتی. حرام زدگیاں کٹھی کرتے ہیں سینمے میں بیٹھ کے, شیعہ سنی وہابی دیوبندی کٹھے لین سے نہیں بیٹھے کنجر ہیں. رنڈی کا نشہ کرتے ناچ دیکھنے جاتے کٹھے, شراب والی تھانتے کٹھے, کھان پین جدے جدے تے لڑن پین کٹھے ہیں. یہ کیا شادی حال کے اندر جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں جی یہ فلانے شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں شیعہ ہیں, یہ بڑے بڑے میروں کی دعوتوں پر آپ جائیں نا آپ کو سارے فرقے ادھر ملیں گے. کیوں؟ ان سب کا ایک فرقہ ہے, اس فرقہ کا نام ہے فرقہ دولتیہ, فرقہ سرمایہ داریہ, فرقہ نوٹیہ, فرقہ کرنسیہ, فرقہ ڈالریہ, فرقہ پاؤنڈیہ. یہ ان کے فرقے. وہ ڈالریہ پاؤنڈریہ کرنسیہ جرمنی سب کٹھا ہو رہا ہے. وہاں جا کے عیاشیاں کرتے, ایک سی شادیاں کرتے, کہتے نہیں 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 یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے, شادی ایک جیسی کرتے سارے, وہی کنجر خانے, وہی ناچ, وہی گانا, اس میں کوئی اختلاف نہیں. وہ متفقاً اجماع ہے امت کا کہ شادی اس طرح ہی حرام زدگی کرنی. ان کے کام دیکھیں, ان کے دین میں دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے ہیں. فرمایا تم لوگ جو اس طرح کرتے ہو یہ غلط بات. اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں طریقہ کار جو تم زندگی کا اس طرح سے گزارتے. اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو تم نے تو فرقے بنائے ہیں تمہیں چاہیے کہ شدت غضب میں جب تم حملے کرو یا ان کے ساتھ بات چیت کرو تو جو تمہارے دلوں میں ان کا غصہ ہے نا کافروں کا, وہ تمہیں پھر یہ زیادتی نہ کرنے پائے, اس کی وجہ سے زیادتی نہ ہونے پائے. اپنے آپ کو اعتدال پہ رکھنا ہے, عدل اور اعتدال. جہاں عدل ہوگا وہاں اعتدال ہوگا, جہاں اعتدال ہوگا وہاں عدل ہوگا. جدھر اعتدال سے مسئلہ ہٹ جائے فرمایا سمجھ لو کہ وہ کام خراب ہو گیا تم لوگوں کا. پھر فرمایا اللہ 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 اللہ. دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ بے انصافی جب ہوتی تو دو وجہ ہوتی ہیں, دو وجہ ہوتی بے انصافی جب ہوتی. ایک یا تو اس کے ساتھ آپ کو محبت ہوتی ہے یا پھر آپ کو اس کے ساتھ نفرت ہوتی ہے. کسی کی محبت میں بھی آپ بے انصاف ہو جاتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا لچک دے جاؤ, اور کسی کی دشمنی میں بھی آپ بے انصاف ہو جاتے ہیں. اس کا تو تعلق اس کے ساتھ کوئی نہیں, پر یہ میرا پرانا دشمن ہے جی, اس کو تو ادھر سے کھینچو. بے اعتدالی بے عدلی اس وقت ہونی ہے جب دو کام ہوں گے, یا کسی سے آپ کو کوئی پیار ہوگا تو یا کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوگی. پیار کی وجہ کوئی مفاد ہوگا, ووٹ لینا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے. جس زمانے میں وہ ہمارے دفتر کے اندر آپ کو پتا ہے دفتروں میں یونینیں بنتی ہیں لیبر, تو میں نے بے عدلی کے نظام کو ختم کر کے ایک عدل کا نظام فٹ کرنے کی کوشش کی. الیکشن جیتا میں نے بڑے زور و شور کا. اب چونکہ میں اپوزیشن میں رہ چکا تھا, اور اپوزیشن میں جو بندہ رہا اس کو جو رگڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اس کو سارا پتا ہوتا ہے. بھی
ان دنوں میں کون کون میرے ساتھ کھڑا تھا، کیسے کیسے کھڑا تھا، لوگ کیا کیا کرتے تھے. ہم نے قرآن سے دنائی لی ہوئی تھی. تو بندے آئے پھر انصاف کے وقت میں میرے سامنے آئے، اور وہ میرا بڑا وقت تھا اور میں ان کی شکلیں بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا. اب میرے دل میں آئی تھوڑی سی نا کہ میں بھی فرعونیت کروں تھوڑی سی، میں ذرا بتاؤں ان کو بھی کس طرح. قرآن مجید کی آیت سامنے آ گئی، لا یجرمنکم شنآن، میں کہ لو جی چنڈا پلا بندہ رگڑ رہا تھا، میں اس ایت نے بچا لیا. تو انہیں دنوں میں ایک ایسا بھی میرے سامنے کیس آ گیا جس کیس کے اندر ہمارا بندہ غلط تھا لیکن فریق مخالف کا پتہ، میرا کیس نہیں تھا، وہ کہ ان کا تھا. تو ہمارے جنرل سیکرٹری اور صدر نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بندے کو ہم اس کو زیادہ سپورٹ کریں گے، اس کو نہیں. اس نے ہمیں ووٹ دیا تھا. میں نے کہا ووٹ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اب اس بندے کی تائید کر لیں. ووٹ نہ دیتا، ہم گھر سے ووٹ لینے کے لیے گئے تھے. اس کو پتا تھا ہم اقتدار میں آ رہے ہیں اور اس کے سارے کام ہم نے روک دینے، اس لیے اس نے ہمیں ووٹ دیا. اس نے اپنے مفاد میں ہمیں ووٹ دیا، ہوا کا رخ دیکھ کر دیا. ورنہ یہ اس وقت کیوں نہیں دیا جب ہوا کا رخ ادھر کا تھا؟ اتنا یہ سچا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب آپ کچھ سمجھا کریں. تو مفتی صاحب نے کہا میں سمجھ رہا ہوں، تم دونوں جو اس وقت سیٹ پر بیٹھے ہو یہ میری مرہون منت ہے، یہ میری دی ہوئی ہے. میں نے کہا میں آج تحریک چلاؤں، تم دونوں یہاں سے اتر سکتے ہو. تو اس میں سے ایک جو ہے اس نے بد دماغی دکھائی مجھے. اس نے کہا کہ یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا، ہمیں اپنے اقتدار کو چلانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. پیچھے ہمارے جو لگا ہوا ہے بورڈ، اس کے اوپر لکھا تھا کہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا وہ آج بھی ہے. اور یہ بندہ وہ مجھے کہہ رہا تھا جو یہ نعت پڑھ کے مجھے ڈیلی سناتا تھا. میں نے اس سے کہا آپ صبح اپنی سیٹ پر نہیں ہوں گے، خدا حافظ. میرے ہوتے نہیں آپ، یا آپ اس ادھر رہیں گے اس یونین میں یا میں رہوں گا. بے انصافی نہیں ہوگی. میں نے جاتے جو اپنی کارروائی کرنی تھی کر گئی، وہ ہیڈ آفس تک کارروائی کی. میں نے کہا تم بچتے نہیں ہو، تم میرا انتہائی گہرا دوست، جگری یار، سمجھ لے میرا لاڈلا یار، اپنے دفتر کے حوالے سے. وہ مجھے رات کے 3 بجے بلائے، میں اس کے کام کے لیے جاؤں. اور مذہبی اور اکٹھے جماعتیں، یہ نہیں کہ غیر مذہبی، دینی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنے والے، دم درود ایک دوسرے کو کریں. صبح نہیں بچیں گے آپ. لوگ حیران ہو گئے، یہ دو بندوں میں بھی رکابت آ گئی، کیسے ہو سکتا؟ ناممکن بات تو میں سے تھی. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. تو لوگ آئے مجھے منانے کے لیے. میں نے کہا اسے کہیں یہ اقتدار کی چند گھڑیاں ہیں، وہ کر لے، لیکن میں مظلوم کے حق کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ مظلوم اس کا حق دلا کر رہوں گا، چاہے مجھے تمہیں ہی اتارنا کیوں نہ پڑے. تو خیر وہ پھر مظلوم کو انہوں نے راضی کیا. پھر میرے دفتر میں لے کر آئے، سارے 50 لوگ اکٹھے ہو کے منانے آئے بھی. میں نے کہا میں کیا ناراض ہوں ہی نہیں. لا یجرمنکم، دیکھو یہ انصاف کی قریب، یہ نہیں کہ دشمنی کی وجہ سے بے انصافی ہو جائے، نہیں، اپنے کی محبت کی وجہ سے بھی بے انصافی نہیں کرنی. اپنے کی محبت کی وجہ سے. ہمارے دادا بیٹھے تھے تو میں نے ان کو کہا ابا جی اس مسئلے میں میرے ابا جی غلط ہیں. تو میرے ابا جی بھڑک گئے آگ پہ. میں کو بھڑکتے کیوں ہیں آپ؟ اب میرے دادا جو فیصلہ سنا رہے ہیں وہ صحیح ہے. ابا جی فیصلہ کر دیں آپ، جو میں نے آپ کے دل میں آیا یہ قرآن کا فیصلہ کر دیں. اگر آپ نے نہ کیا آپ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. وہ کہتے یہ نہیں کرنے دے. میں نے کہا اس کو بھی جہنم میں بھیجیں، یہ خود ہی بھگت لے گا میرا باپ. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو اس پہ ہمارے والد صاحب نے ہم سے شدید ناراضگی اختیار کی. میں نے کہا آپ ناراض ہو جائیں، لیکن واللہ میں نے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. واللہ آپ ناراض رہیں مجھ سے، میں نے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے. اب آج نہیں ممنون ہوں گے تو کیا ہوا، مر جائیں گے. تو یہ ناراضی کوئی ایسی ناراضی نہیں کہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے. جب آپ وہاں جائیں گے خدا کہے گا اس وجہ سے تم جہنم میں جا رہے تھے، اس وجہ سے اس نے تمہارے پہ یہ حکم لگایا، اس وجہ سے تم جنت میں جا رہے ہو. میں ایسا نہیں ہوں. حالانکہ اس کا مجھے اگر آپ کو پیسہ آتا تو وہ پیسہ مجھے ہی آنا تھا نا. آخر یارانہ دوستی خونی رشتہ اس کو کہا. پیغمبر نے کہا اگر فاطمہ بنت عبداللہ بھی ہوتی تو ہاتھ کٹ ہی جانا تھا، ہاتھ کٹ جانا تھا. عدل یہ چیز. فرمایا
جب یہ بات اللہ تعالیٰ یہ پس نہ کیا کروں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہوا اقرب للتقویٰ، سن لو مجھے جو چیز راضی کرتی ہے وہ تقویٰ راضی کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے پاس ہدی للمتقین، شروع میں بتا دیا میں تقوی سے راضی ہوتا ہوں، جو بندہ میرے پاس تقویٰ لے کر آئے گا میں نے اس سے راضی ہونا، مجھے اور کوئی شے نہیں چاہیے، وہ شاید مجھے ایک اللہ کو چیز چاہیے، تقویٰ۔ کیا مطلب؟ جہاں حکم ہے وہاں پائے جاؤ، جہاں سے منع کر دیا وہاں نظر بھی نہ ہو، جہاں حکم ہے وہاں پائے جاؤ، حکم ہے اذان ہوئی پائے جاؤ، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا پائے جاؤ، پیسہ دیا حج کرنا پائے جاؤ، روزے آ گئے رکھو، انصاف کا وقت آ گیا ترازو پکڑ لو، اپنے کو چھوڑ دو، اور جہاں حکم نہیں وہاں پائے نہ جاؤ، تم وہاں نظر نہیں آنا تم نے مجھے، جہاں میری نافرمانیاں بے عدلیاں ہو رہی ہوں، زیادتیاں ہوں، ظلم ہو، لوگ فسق و فجور کا بازار گرم کر کے بیٹھے، نظر نہیں آنا تم مجھے وہاں پہ، مجھے کھڑے نہ نظر آؤ وہاں۔ کیسا حکم ہے اللہ کا؟ باپ کیا کہتا ہے؟ مجھے ادھر ان کی محفل پسند نہیں ہے، اس محفل میں تو مجھے نظر نہیں آنے چاہیے، یہی ہمارے رب کا حکم ہے جو حقیقی طور پر ہم کو پال رہا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک ہی چیز کا نام، وہ پوچھتے تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی تعریف یہ جہاں حکم ہے وہاں پائے جاؤ، جہاں حکم نہیں وہاں پائے نہ جاؤ۔ اگر تمہیں کسی کے حق میں گواہی دینی پڑتی جاؤ، جا کر کے ولا تک تم شہادہ، گواہی چھپانی نہیں ہے، اس کا کچھ بنتا ہے تمہاری گواہی سے، اس کو انصاف ملتا ہے، جاؤ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو بچا لے گا سب کو، ڈر کے نہ جاؤ، اور جہاں نہیں وہاں کورٹ کچہری کھڑے نہ ہو جاؤ کہ میں جی تھا، پاؤ جی میری وٹنس چودھری، اللہ نے کہا نہ، نظر نہیں آنا، نظر۔ فرمایا یہودیوں کو دین پہنچاتے پہنچاتے ان کے اوپر جہاد کرتے کرتے تباہ نہ کر۔ یاد مجھے کسی زمانے میں نے مولانا اسحاق مرحوم سے کہا، اللہ نے جنت نصیب کرے، استاد ہوتا ہے، صرف علم نہیں ہوتا، استاد کے پاس اور بڑا کچھ ہوتا ہے، مرشد جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کچھ دبائے بیٹھا رہتا ہے، وہ دیتا ہی نہیں کسی کو، وہ کہتا بندہ آؤں گا تو کام ہوتا اس کو دوں گا۔ ہاں جی، میرے پاس ایک پلاس ہو اور وہ ایک آدمی میرے پاس آ جائے جس کو کوئی کام ہی نہیں، تو میں اس کو پلاس تحفے میں کیوں دوں جو اس کا پروفیشن ہی نہیں ہے، میں تو اس کو دینا، کام کی چیزیں مرشد کو بڑی ہوتی۔ تو میں نے کہا جی حوالہ تو ضعیف ہے پر چلا لیں، اس کو کون سا پتہ چلنا ہے، یہ ضعف ہم کو ہی پتہ ہے نا کیا ہے، وہ تو ساری زندگی میں ڈھونڈ سکتا ہے اس میں کیا ضعیف ہے۔ کہتے نا بچے کبھی زندگی اللہ کی بارگاہ میں جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو اللہ نے کہا تمہیں تو پتا تھا کہ حوالہ ضعیف ہے، ایک آدھ دفعہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، میں نے چلایا بھی، چلا بڑا بدیا، مجھے بڑا مزہ آیا، اس کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے، بندے کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے مجھے بڑا ہی مزہ آیا، اتنا لطف آیا، بندہ چپ ہو گیا، آگے بولنے کوئی نہ، الٹا مرید ہو گیا۔ میں کہا یار سبحان اللہ، ضعیف والے کا بھی کتنا مزہ آتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن استاد جی نے کہا نا، ایک تو اللہ کی بارگاہ، دوسرا کبھی زندگی میں کوئی اور آدمی آپ کا وہ حوالہ چیک کر لے، وہ آپ کو بتایا کہ یہاں خیانت کی ہے اس عالم نے، تو جو آپ نے پہلے بھی محنت کی ہوگی نا دیانت کے ساتھ وہ بھی ضائع ہو جائے گی، اس کا اعتبار ہی اٹھ جانا ہے۔ آپ کو ایک آدھ دفعہ گاہک کو غلط سودا دے دیں اللہ کی طرف، وہ ایک دن بک جانا، پر دوبارہ اس کو پتہ لگ گیا نا، وہ 30 سالہ پرانا، اچھا کہے گا ادھر بھی اس کا مطلب ڈاز لگتی رہی ہے پروگرام، پھر شیطان ہے، وہم ہے، خیال ہے، پھر رکتا نہیں ہے، پھر بندہ کہتا لو جی یہ کام ہر جگہ ہی پڑتا رہا ہے، چیک کرو ہر جگہ پہ۔ ہمارے ایک ملازم نے کچھ زیادتی کی، میرا دماغ کام کرنے لگ گیا، اس نے تو کر لی کوئی ہلکی پھلکی، چوری بھی نہیں کی، اس نے غلطی کوئی کر لی، اس سے ہو گئی غلطی، وہ غلطی نے میرا دماغ نہ ہلا دیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ الماری سے وہ لے کر آؤ، اور اس کے بعد آپ اس الماری کو چیک کرتے کام خراب ہو جاتا ہے، یہ کیا کریں؟ دماغ چل پڑا جی، ایسا چلا، میں نے کچھ 4-5 سال کی سٹوریاں اس پہ ڈال دی میرے دماغ میں، وہ بھی تم نے چرایا ہوگا، وہ بھی تم نے کیا ہوگا، تم نے نہیں، بندہ کا ذہن چلنے لگا کہ یار یہ چوریاں بھی اسی نے کی ہوں گی۔
آپ یہ دیکھیے، یہ انسانی دماغ ہے، کسی طرف بھی چل سکتا ہے، کسی کے اوپر بدگمان ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، دنیا میں بدگمانی سے بڑی کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا مِنْ كَثِيرٍ الظَّنِّ، اہل ایمان بدگمانی کرنے سے بچ جانا۔ روپیے 4 کسی کو دے کے بعد میں بدگمان ہو جانا، یہ مجھے ٹھگ کے تو نہیں لے گیا، یہ بہانہ بنا کے تو نہیں لے گیا، یہ مکر تو نہیں کر رہا میرے سے۔ بدگمانی جب آ گئی سارا دین بیڑا غرق، کچھ دیا کام ہی نہیں آنا بندے کو، وہ الٹا عذاب بن جانا ہے۔ اللہ نے چلو ٹھیک، اللہ نے کہا بدگمانی نہیں کرنی کسی کے اوپر، حقائق دیکھ کے مسلمان چلے گا جب بھی چلے۔ یہاں پر پھر اللہ جو کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، باتیں ساری اللہ میاں کی مجھے پسند آ جاتی ہیں اور میں ہضم بھی کر جاتا ہوں، باتیں ہوتی بڑی مزے کی ہیں، باتیں ہوتی بھی ماننے والی ہیں، باتوں کے اندر فائدے بھی ہمارے ہیں۔ بات جو آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ سارے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، خدا کو ہر اس عمل کی خبر ہے جو تم کرتے پھرتے ہو۔ جان یہ نکالتی ہے، اس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کندھوں میں درد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، اس کی وجہ سے بے قراری پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سکون نہیں آتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، مجھ سے ڈر جا، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تیرا عمل ہے، تیری تنہائیوں کا، تیری محفلوں کا، دونوں عمل سے تیرا خدا بے خبر نہیں ہے۔ یہ تیرا دماغ خراب ہے، شیطان نے کیا کہ میں بے خبر بیٹھا ہوں۔ یہ عدل عدالتیں، یہ مروتوں میں چکر، لوگوں کی کوئی کے ساتھ بے عدلیاں، تو کیا سمجھتا ہے؟ کر لے، میرا حکم ہے، پیچھے پہلے حکم دیتا ہے، پورا حکم پورا دینے کے بعد کہتا ہے اگر یہ توڑا تو کیا سمجھا میں بے خبر رہوں گا؟ حکم دینے کے بعد میں جب اپنے ملازم کو حکم دیتا ہوں تو اس کو انڈر آبزرویشن لے لیتا ہوں، یہ کر کیا رہا ہے، جا کدھر رہا ہے، پھر کدھر ہے، سمجھ گئے نا؟ آپ کے گودام کے اندر ہی ملازم پھر رہا ہو، آپ کہتے ہیں بات تو میں نے اسے یہ کہی ہے، یہ پھر کدھر رہا ہے، کبھی ادھر کو جا رہا ہے، کبھی ادھر کو جانا تو اس نے باہر ہے۔ تو جس خدا کو سارا کچھ ہی نظر آ رہا ہے، CCTV کیمرے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اس کو، یہ ساری جب جان نکالتا ہے نا، جس کو آپ سمجھ لیں کہ جڑ ہے، جو جڑ ہوتی نا کسی شے کی، وہ یہ ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سب کچھ جانتا ہے، یہ دیتا ہوا بھی، یہ لیتا ہوا بھی، یہ فیصلے کرتا ہوا بھی۔ بندوں سے چھپا جائیں گے، آنکھ ماریں گے، وہ اس کو آنکھ مارے، کاش صاحب کے سامنے بات نہ کرو، کاش صاحب سے چھپ جاؤ، مجھ سے چھپا کے کیا کرو گے، کیا ہو جائے گا؟ جس بے عزتی سے ڈرتے ہو کہ کاشف کو نہ پتہ چل جائے، وہ بے عزتی تو حشر کے دن سب کے سامنے ہی ہو جانی ہے، وہ بے عزتی تو سب کے سامنے ہو جانی قیامت کے دن۔ میں اس طرح نہیں کام چلنا، یہ جو تم لوگ کہتے ہو۔ پھر فرمایا، اب آگے سنو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ تیرے بھی کیا ہی کہنے ہیں۔ فرمایا اس وعد اللہ پہلا اپنا لے کر آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ اللہ اگر اس طرح کی باتیں نہ کرتا بندے مر جاتے، وہ اس آیت نے بندہ مار دی میرے جیسا، او بما تعملون۔ پھر آگے کہا اچھا چلو ایک وعدہ میں بھی تم سے کرتا ہوں، اگر تم میرا یہ کام کرو تو۔ اب یہ ادھر سے سنو، وعد اللہ بھی تم سے ایک عہد کرتا ہے۔ پہلے کیا کیا؟ جو عہد ہم نے لیا اس کو پورا کرو۔ اب کیا کہتا؟ اچھا چلو اس عہد کو تم اگر پورا کرتے ہو تو پھر ایک عہد ہم بھی تم سے کرتے ہیں۔ پہلے ذمہ داری دیتا ہے بندے کو، پھر اس ذمہ داری کے اندر آپ بھی آ جاتا ہے، پھر پرے رہو تو صرف سامنے کام کرنے نہیں۔ بندوں سے اتنا پیار ہے کہ نبنی نبنی بہت مشکل ہے ان سے،
چلو جیسی تیسی بھی کر لیں گے، اگر قربانیاں دی انہوں نے تو ان کو کچھ آسرا بھی ہونا چاہیے، بھی میں مالک کی قربانیاں کروں گا، یہاں پہ مالک کے پیچھے گالیاں کھائی ہیں میں نے، بےزتی کرا کے چلا ہوں، انہوں نے میرے ٹوکا مارا، یہاں لگ گیا، مالک نے مجھے 6 مہینے کی تنخواہ فری کر دینی ہے، گھر بھی لے دے گا ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، اچھے مالک کا اچھا نوکر وفاداری کرنے کے بعد مالک پہ حسن ظن رکھتا ہے، حسن ظن تب رکھتا ہے جب پہلے بھی مالک نے کوئی کام کیا ہو، پہلے بھی کوئی نام کا نام لیے ہو، ہاں جی۔ یہ نام دے وعد اللہ الذین آمنوا، سن لو جو لوگ یہ میرے کیے ہوئے عہد کو نبھا دیں گے، ایمان بھی لائیں گے، کہیں گے اللہ تو سچ فرماتا ہے، وعاملوا الصالحات، تقوی بھی اختیار کریں گے، عدل بھی اختیار کریں گے، اعتدال بھی اختیار کریں گے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان سے کہہ دو گناہ ہو جاتے ہیں ہم وہ بھی بخش دیں گے، واجر عظیم، اس کا تو ہم بتا ہی نہیں سکتے کیا ٹھکانہ، کیا دیں گے کیا نہیں دیں گے۔ بوجھ ڈالنے کے بعد اس بوجھ کے بعد کہتا ہے چودھری وہاں تک پہنچا آندے باٹی تیار ہے، ہمارے پانڈی ہوتے تھے تو کپڑے کا ہم کام کرتے تھے تو وہ سامان اٹھا کے لے جاتے، وہ 2 4 10 تھان اوپر اور ڈال دینے، انہوں نے کہا چوہے صاحب 50 تھانوں کی بات ہوئی تھی، آپ 5 تھان اوپر ہو کے، اور جا سے ہی واپس آ روٹی انتظار کر رہی تیرا ہے، چکن پکیا بڑا ودیا جا، اس نے کہا اچھا جی پھر میرے آندے نہیں کھولنی، تو صرف میرے آندے ڈبہ کھولنا، ٹھیک ہے ڈبہ چودھری تیرے آندے کھول، اس نے جانا، اب وہ جا تو وہاں رہا ہے لیکن جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس بوجھ کے اندر جو خیال چل رہے ہیں نا، وہ چل رہا ہے مرغ مسلم، حاجی دی بات چو چاہ 7 اپ بھی ہے جی، تھوڑے جی دہی پلے بھی نال چودھری کرونا دی بیگم بھیج دی ہے، وہ سوچ رہا ہے۔ بوجھ ڈالنے کے بعد بندے کے ذہن میں جنت، مغفرت، اجر عظیم، بڑی بڑی باتیں، بندے کو یہ جو کام ہے نا مغفرت و اجر، یہ بڑے بڑے پھر کام کروا جاتے ہیں، بندہ کہتا کوئی نہیں بوجھ کی کیا بات ہے۔ میری چچی کہتی ہوتی تھی کہ چچا نے کبھی ڈانٹنا تو پھر بعد میں ٹھیک ہو بھی ہو جانا، میں چچی سے کہنا پہلے تو پائیا خون ویسے نکال لیتے ہیں، او موڈ پہ، عورتوں کے موڈ کیا ہوتے ہیں، عورتوں کو ذرا ڈانٹ دو، ساری جو پیچھے تک چلی ہوتی نا شادی 8 اکتوبر 1999 کو جو ہوئی ہوتی، اس دن سے لے کر سب ختم، ٹھیک ہے۔ جب ان پہ کوئی رحم کی بات آ جاتی ہے، ان کو آپ ہی رحم آ جائے بندے پہ ان کو آپ ہی آ جاتا ہے، ان کو کہنے پہ نہیں آتا، آپ کے رحم کر شوہر تو نہیں کرتی، آپ ہی کسی طرح آ جاتا ہے کہ چل کوئی نہیں، میں نے بتھیرا ذلیل کر لیا، کتا پھرتا اب روٹی بھی نہیں کسی کو دے دی، عورتیں نرم دل اللہ بنائیں۔ وہ پھر کیا کرتی ہے، وہ جو پچھلا سارا معاف کرنے پہ آتی ہے تو وہ سارا ہی معاف بھی کر دیتی ہے، یہی حال ہوتا ہے بندے کا بھی، یہی ہے جتنا سارا بوجھ ہوتا ہے نا، وہ چچی کہتی ہے اگر مارتے ہیں تو شنگارتے بھی ہیں، یہ اس کا مقولہ اس وقت ہوتا ہے جب دل خوش ہوتا تھا، ورنہ وہ کہتی تھی ایسے بدتمیز آدمی کے ساتھ کیا رہنا، یہ بات تو اللہ پاک نے اگر بوجھ ڈالا ہے نا، اس بوجھ کے بدلے میں نہیں دے رہا وہ، واللہ بوجھ کے بدلے میں تھوڑا ملنا چاہیے تھا، جتنا ڈالا اتنا دینا تھا، آپ نے روٹی کھلانی تھی گھر نام لگا دینا ہے، 4 تھانوں کے بدلے میں روٹی کھلا بنتی ہے نا، لیکن یہاں کا لہم مغفرت ہے تو تیری روٹی بن دی، لیکن وہ اجر عظیم، ہم گھر بھی نام لگا دیں گے، ہم گھر بھی ساتھ نام لگائیں گے، مزہ آیا۔ پھر ایک اجر کے اوپر 2 زبریں لگائیں، اس کے اوپر عظیم کے اوپر 2 زبریں لگائیں، کہ چھوٹا گھر بھی نہیں، نہ تیری چشمے خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ تیری آنکھ سوچ سکتی ہے، نہ بنانے والے کی آنکھ مصور کی وہ آئینہ بنا سکتی، اتنا حسین محبوب ہے، نہ تیری چشمے خیال میں، ایسا محبوب دیں گے جو تجھے بھی آنکھ میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ آئینہ ساز ہی وہ آئینہ آج تک بنایا جس میں تیرا محبوب کی شکل آ جائے، وہ آئینے ہی اور ہوں گے، وہ چیزیں ہی اور ہوں گی۔ کل میں ایک بڑا خوبصورت گھر دیکھ رہا تھا،
وہ کسی نے پوسٹ بھیجی، اسلم دبا رہا تھا، وہ بات کر رہا تھا، میں نے نکال کے میں کہا اے ہی جنت سے تیرا گھر ادھر نہ ہونا، وہ دیکھی کتنا پیارا گھر سر جی۔ میں نے کہا یہ کتنی دیر سے دبا رہا ہے، اب بور ہو گیا، اگر کوئی چیز کوئی مسئلہ بتاتا رہتا ہوں میں نے نکال کے گھر دکھایا، میں کہا یہ دیکھو یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ آج کل اپنے مکان کی سیٹنگ میٹنگ برسات کی وجہ سے سوچ رہا ہے، میں کہہ رہی کوئی بارش کوئی کڑی کوئی پلیزنٹ ہی پلیزنٹ، جدھر میرے اے سی نہیں اندر چل رہا ہے ادھر ہی رہنا۔ وہ اب اس خیال میں پھر رہا ہے کتنے دنوں سے نا، میں کہ ذرا سمجھ گئے، پلیزنٹ ہی پلیزنٹ، جنت ایسا مقام کیا اس کے کہنے، جس طرح آپ کو اے سی کے اندر مزہ آ رہا ہے، باہر سے آتے ہی دنیا کی گرم ہوا سے نکل کے، لو چلتی سے تپتی سے، پیاسے بھوکے، جب آپ نے جنت کے اندر انٹرس ہونا ہے، آپ کو بھول جانی ساری کچھ، اندر نیندیں اتنی ہونی دیکھ کے دیوانے ہو جانا ہے آپ نے۔ کبھی وہ جاتے ہیں نا کسی اچھی جگہ پہ جہاں فرنیچر ہوتے ہیں، گھر والے بیٹھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس کے اوپر، اتنے بجی بڑا زیادہ پیارا بجی وہ پیارا، جنت اتنی لمبی چوڑی، اندر داخل بس ہو جائے، داخل ہو گئے اندر بس خیر ہی ستے ہی خیراں، جاؤ ختم کہانی۔ اور میں نے کہا ایک جگہ قرآن مجید میں پڑھا، واہ دو جگہ اللہ نے جنت کے دروازے کھلے ہیں، میں کہ یہ دوسری جگہ جنت کے دروازے کیوں کھلے؟ ایک دفعہ بتا تو دیا کہ جنت کے دروازے کھولے، پھر آگے جنت کے دروازے اور جنت واہ کس لیے لگا دیا، ادھر تو کب ہوتے ہیں، پھر آگے واہ میں کہ کی کر، اوہو اللہ نے فرمایا جنت کے دروازے بندے کے جانے پہ نہیں کھولنے، پہلے ہی کھلے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ مرکز کے گیٹ پہ آ کے مرکز نہیں کھولنا، پہلے ہی کھلے ہوئے، کہتا تیرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے تو بند بھی نہیں کیے، اتنا تجھ سے پیار ہے، اتنی امید ہے کہ بندہ اچھا ہی کر کے آئے گا، میں نے پہلے ہی کھول دیے۔ جیسے میں کہتا ہوں سلام عید کی سویر ہے، جلدی دروازے کھول دے، اے سی پہلے چلا دے، بندوں نے اب آنا ہے۔ یہ اس جنت کے لیے آپ اس دنیا کو 2% کی دنیا کو اس کے اوپر وار رہے ہیں، اور اگلا بھی پھر ادھر ہی نہیں رہتا، کہتا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، لیکن وہ لوگ بھی سن لیں، ایک میری آیتیں جھٹلائیں، پھر ان آیتوں کے مقابلے میں دشمنیاں کی مسلمانوں سے، اور میری نشانیوں کو بھی جھٹلایا، میرے نبی کے نشانوں کو جھٹلایا، میری باتوں کو جھٹلایا، میری آیتوں کو جھٹلایا، میرے قانون کو نہیں مانا، میرے قانون کو نہ گھر میں نافذ کیا نہ باہر نافذ کیا، اولئک اصحاب الجحیم، ان سے کہہ دو کہ دوزخ ان کے لیے بنی ہے، یہ دوزخ کے لیے بنے ہیں۔ چلو اصحاب جہاں لفظ لگ جائے تو وہ ہمیشہ اس طرح کر کے ادھر ہی رہے گا، اصحاب النار، اصحاب الجنہ، اصحاب الجحیم، جہاں لفظ صحاب آ جائے، اصحاب الجنہ کا مطلب کیا ہے، جنت ان کے لیے میں نے بنائی ہے، جنت کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ادھر فرمایا جو آیتوں کا انکار کر دے، مانے نہ، آیتوں کو نافذ نہ کرے، چلائے نہ، اپنی زندگی میں نافذ نہ کرے، اللہ کے احکامات کے لے کر آگے بڑھے نہ، جانے نہ دے، یہ دوزخ کے لیے میں نے پھر بنا دیے، دوزخ ان کے لیے بنا دیے۔ چلو یہ ہے اصحاب الجحیم، یہ نہیں کہ وہی ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، نہیں، فرمایا دوزخ ان کے لیے بنی، سمجھو دوزخ بنی ان کے لیے، اور یہ دوزخ کے لیے بنے۔ ڈریس لینے کے لیے جائیں تو کہ سر جی ڈریس آپ کے لیے بنا، اور آپ ڈریس کے لیے بنے، اتنی فٹ ہے، اللہ کا فٹ کر دینے بیچ دوزخ دے، کرنے نہیں باہر ہلے، ایک حدیث میں آتا ہے اس طرح بھی نہیں ہلیں گے، اس طرح بھی نہیں ہلیں گے، سٹل کر کے اندر ساڑنے ہیں، جس طرح باربیکیو نہیں تیار ہو رہا، اس طرح فرشتے نے آپ کو اس طرح پھر ہم ان کے چہروں کو فرمایا، چہروں کی خالوں کو یوں جلا کر رکھ دیں گے کہ جیسے سڑی ہوئی سریاں ہوتی، قرآن نے کہا تو دیکھے گا، کاش لو اترا، اللہ کہتا کاش تو دیکھے کہ اس دن ان کے چہرے سڑی ہوئی سریوں کی مانند کر دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں، یا اللہ آپ ہمیں عدل کرنے والا بنا دیں، آپ ہمیں متقی بنا دیں، ہم آپ کے پاس تقوی کی دولت لے کر آئیں، آپ کے پاس یہ ہم تقوی اکٹھا کر کے لے کے آئیں، یا اللہ ہمیں کسی کی دشمنی میں اندھا نہ کرنا،
کسی کی دوستی میں بھی اللہ اندھا نہ کرنا۔ یا اللہ بے شک آپ ہمارے نامہ مال کو جانتے ہیں، ہم تو آپ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ ہمیں لکھ لے ان میں سے جن جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ مجعل منہم، اے دعا کہ اللہ مجعلنا منہم، یا اللہ ہم کو ان میں لکھ لے جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں، ان میں، اور اللہ ان میں لکھ لے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، ان میں لکھ لے جو عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ ان میں لکھ لے جو مغفرتوں والے ہیں، اللہ ان میں لکھ لے جن کو اجر عظیم آپ عطا فرمائیں، اللہ ان میں نہ لکھنا جو کافر ہو گئے اور تیری آیات کو جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ ان میں نہ لکھنا جن کو تو صحاب جحیم کہتا ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمیں بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے سکون لوگ جو گھروں میں اپنے بے سکون ہیں ان کو گھر کا سکون عطا فرما۔ یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ دوست احباب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ماں باپ بہن بھائیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی جو دنیا کے اندر کی ہے اس کو آسان فرما، مشکلات سے نکال دے، اللہ ہمارے ذہنوں میں جہاں جہاں ہماری جو کوئی بھی مشکل ہے اللہ اس کو نکال دے، ڈپریشن سے نجات عطا فرما، سٹریس سے نجات عطا فرما، دباؤ سے ذہنی سے نجات عطا فرما، فرسٹریشن سے نجات عطا فرما، اللہ ٹھنڈک والا ماحول عطا فرما، سکون کی دولت ہم کو عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، آپس میں ان کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، جو کہیں دنیا میں فوت شدگان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جو کہیں بھی ہمارے ایک دوست کسی مصیبت میں گرفتار ان کو آسانی عطا فرما، یا اللہ آپ حل المشکلات، اللہ آپ ہی ہمارے ساری مدد کرنے والے، آپ سے بڑا غوث کوئی نہیں، اللہ آپ سے بڑا مشکل کشا نہیں، آپ سے بڑا داتا نہیں، آپ سے بڑا غریب نواز نہیں، آپ سے بڑا دستگیر نہیں، خداوند عالم ہماری مدد فرما، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، مدد فرما، اللہ ہمارے لیے کافی ہو جا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہمیں معافی عطا فرما، اللہ ہمیں معافی عطا فرما، اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت کے دروازے جو کھلے وہ ہمیں دروازے کھلے نصیب فرما، یا اللہ نہ قبر کا حساب ہو، نہ حشر کا حساب ہو، نہ ترازو میں نامہ مال جائے، یا اللہ فرشتے بھی جو آئے نزا کے وقت میں وہ جنت والے فرشتے آئیں، اللہ ہمیں ادھر بھی کلمہ کا نصیب فرمانا، زندگی بھر میں کلمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ عطا فرما، حسن خاتمہ عطا فرما، ہمیں ٹھنڈک عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔